بس ایک ایماندار مسیح یسوع میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ اسے کہتے ہیں ہمیشہ کی زندگی، اسے کہتے ہیں ابدی نجات، اور اسے کہتے ہیں ابدی قربانی۔ جو مسیح نے کیا وہ ایک بار ہمیشہ کے لیے سب کے لیے ابدی ہے۔ کیا کوئی طاقت سے بھرا آمین کہے گا یہاں پر؟ زیادہ تر مسیحیوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی من پسند باتوں کو سننا پسند کرتے ہیں، وہ باتیں جو انہیں پسند ہیں۔ جب وہ کوئی پیغام سنتے ہیں تو من پسند باتیں سنتے ہیں، اور میں ان کو الزام نہیں دیتا، کیونکہ وہ جو سالوں سے سنتے آ رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کے ذہن خراب ہو چکے ہیں۔ بس حتیٰ کہ وہ دنیاوی طور پر تو تعلیم یافتہ ہیں لیکن روحانی طور پر سست ہیں، اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ ان کی روحانی سمجھ ان سے لے لی گئی ہے تعلیمات یا ایسی تعلیمات سے جو عقل سے ہی باہر ہیں، اس لیے ان کے ذہن سست ہو چکے ہیں۔ بس جب وہ پڑھتے ہیں وہ توجہ دیتے ہی نہیں ہیں۔ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ اونچا سنتے ہیں۔ میں عبرانیوں 10 باب کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ یہاں سے سوال اٹھاتے ہیں۔ عبرانیوں 10 باب اور اس کی 26ویں آیت، کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ حق کی پہچان حاصل کرنے سے مراد یہ نہیں کہ انہوں نے سچائی کو قبول کر لیا، اس کا مطلب انہوں نے صرف سچائی کے علم کو حاصل کیا، پہچان کو۔ 27ویں آیت، ہاں عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی۔ میں لفظ مخالفوں پر ذرا دھیان دیجیے۔ مخالف وہ ہیں جو انجیل کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایک ایماندار کو مخالف نہیں کہا گیا۔ مخالف وہ ہے جسے مسیح کی انجیل پیش کی گئی لیکن اس نے انجیل کو قبول نہ کیا۔ تو یہ ظاہر ہے آیت جو ہم نے پڑھی ہے یہ ایماندار کے تعلق سے بات نہیں کرتی۔ اگلی آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 28، جب موسیٰ کی شریعت کا نہ ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے، آیت نمبر 29، تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ اس لیے یہ آیت جو ہے ایماندار کے تعلق سے بات نہیں کرتی کہ وہ اپنی نجات کو کھو دے گا۔ ہاں ان کی بات ہے جنہیں مسیح کی انجیل پیش کی گئی اور انہوں نے قبول نہ کی اور انہیں ہی مخالف کہا گیا ہے۔ اور پھر کسی نے مجھ سے کہا ڈاکٹر ڈیمینا فلپیوں 2 باب اور اس کی 12 آیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اپنی نجات کا کام کیے جاؤ۔ آئیے اس حوالے کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بس آئے میرے عزیزو، جس طرح تم ہمیشہ سے فرما برداری کرتے آئے ہو اسی طرح اب بھی نہ صرف میری حاضری میں بلکہ اس سے بہت زیادہ میری غیر حاضری میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ۔ نجات کا کام نجات کے لیے کام نہیں، ہم نجات کے لیے کام نہیں کرتے، انگریزی میں ہے ورک آؤٹ۔ اب نجات کیا ہے؟ افسیوں 2 باب اور اس کی 8 آیت، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش یعنی گفٹ ہے۔ اگلی آیت، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ آپ نے ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات پائی ہے اور یہ اعمال سے نہیں تاکہ کوئی انسان فخر نہ کرے۔ اصل میں یہ تو خدا کا خیرس یعنی فضل ہے، یہ خدا کا فضل ہے، یعنی نجات آپ کو بغیر کسی شرط کے دی گئی ہے۔ نجات آپ کو بغیر کسی شرط کے دی گئی ہے۔ اسی لیے تو فلپیوں 2 باب میں اس نے کہا اپنی نجات کا کام کیے جاؤ، اس نے نہیں کہا اپنی نجات کے لیے کام کرو، کیونکہ نجات جو ہے یہ مسیح کا کام ہے، نجات جو ہے خداوند کی ہے، نجات مسیح کی طرف سے مہیا کی گئی ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے اپنی نجات کا کام، اپنی نجات کے لیے کام نہیں، ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ۔ اور اگلی آیات میں وہ بتاتا ہے کہ نجات کا کام کیسے کرنا ہے۔ آئیے دوبارہ پڑھتے ہیں سیاق و سباق کی بنیاد پر فلپیوں 2 باب اور اس کی 12 اور 13 آیت، بس آئے میرے عزیزو، جس طرح تم ہمیشہ سے فرما برداری کرتے آئے ہو اسی طرح اب بھی نہ صرف میری حاضری میں بلکہ اس سے بہت زیادہ میری غیر حاضری میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ۔ آیت نمبر 13، کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے۔ پولس آپ کو کہتا ہے کہ ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ، اور اب وہ کہتا ہے کہ آپ نے نجات کا کام اس لیے کرنا ہے کیونکہ یہ خدا ہے جو آپ کے اندر کام کرتا ہے۔ اس کا مطلب نجات خدا کا کام ہے، نجات وہ ہے جو مسیح نے کیا ہے، یہ آپ کے کاموں پر مبنی نہیں ہے تاکہ آپ فخر نہ کریں۔ اور پھر کسی نے مجھ سے کہا ڈاکٹر ڈیمینا رومیو 6 باب میں لکھا ہے تو پھر کیا ہم گناہ کرتے رہیں؟ آئیے چلے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، رومیو 6 باب، بس ہم کیا کہیں، کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ انگریزی میں ہے shall we continue in sin،
shall we continue in sin, تاکہ فضل اور زیادہ ہو. اس نے یہ نہیں کہا shall we continue to sin. اب اس نے یہ کیوں کہا تھا؟ رومیو 6 باب سے 3 آیات پیچھے دیکھیں اس نے کیا کہا 5ویں باب کے ختم ہونے سے پہلے. کیونکہ جس طرح ایک شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے، اسی طرح ایک کی فرما برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے. اگلی آیت. اور بیچ میں شریعت عام موجود ہوئی تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا. وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا. جہاں گناہ زیادہ ہوا، گناہ کے لیے خدا کی طرف سے جو حل ہے وہ خدا کا فضل ہے، تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعہ سے بادشاہی کرے. اب دھیان سے سنیں 6 باب. پس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں؟ shall we continue in sin، تاکہ فضل زیادہ ہو. اس نے کہا جہاں گناہ زیادہ ہوتا ہے، خدا کی طرف سے گناہ کا جو حل ہے وہ اس کا فضل ہے، اسی لیے فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوتا ہے. کیوں خدا کا فضل گناہ کا حل ہے؟ رومیو 6 باب اور اس کی 14 آیت پر دھیان دیں ذرا. اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو. اس کا مطلب جو شریعت کے ماتحت ہے اس پر گناہ کا اختیار ہے. جو شخص شریعت کے ماتحت ہوتا ہے وہ اصل میں گناہ کے اختیار میں ہوتا ہے، لیکن جو شخص فضل کے ماتحت ہے گناہ کا اس پر اختیار نہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح فضل سے معمور یعنی بھرا ہوا ہے، اور یہی سچائی ہے. آئے دوبارہ 6:1 کو دیکھتے ہیں. ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں؟ shall we continue in sin. in sin لفظ پر غور کریں. in sin یعنی کیا ہم گناہ میں بڑھتے رہیں؟ گناہ میں. اب اس کا جواب سنیں. ہرگز نہیں. لفظ ہرگز نہیں کا مطلب ہے ناممکن. ہرگز نہیں یعنی ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے، کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں. اگلی آیت. کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، یہاں پر پانی کے بپتسمہ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے جب ہم نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا. کیا تم نہیں جانتے کہ جب نئے سرے سے پیدا ہوئے تھے تو تم گناہ کے لیے مر گئے اور خدا کے لیے جی اٹھے تھے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ جب نئے سرے سے پیدا ہوئے تھے گناہ کے لیے تم مر گئے اور خدا کے لیے زندہ کیے گئے؟ پھر کسی نے کہا کیا آپ نہیں جانتے؟ بائبل کہتی ہے جسمانی نیت جو ہے وہ موت ہے. کیا یہ حوالہ نہیں جانتے؟ آئے پڑھ لیتے ہیں یہ بھی. رومیو 8 باب اور اس کی 6 آیت. اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے. اگلی آیت. اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے. اگلی آیت. اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے. اب یہاں پر جسمانی سے مراد یہ جسم نہیں ہے، جسمانی سے مراد جسمانی نیت ہے. جسمانی سے مراد جسمانی نیت والے، یعنی یہاں پر ایسے جسمانی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے مسیح کے تکمیل شدہ کام کو قبول نہیں کیا. ایسے لوگ خدا کو خوش نہیں کرتے. تو وہ آیت نمبر 8 میں یہ کہتا ہے اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے. آیت نمبر 9 دیکھیں. لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو. ایک ایماندار جو ہے وہ جسمانی نہیں ہے، ایک ایماندار خدا کے روح سے پیدا ہوا ہے. جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے. لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرط یہ کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں. تو جب آپ خدا سے پیدا ہوتے ہیں آپ روح سے پیدا ہوتے ہیں اور جسمانی نہیں رہتے. اسی لیے آپ جسم کے کام ظاہر نہیں کرتے، آپ روح کے پھل ظاہر کرتے. ہم اسی کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. بس ایک ایماندار مسیح یسوع میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے. اسے کہتے ہیں ہمیشہ کی زندگی، اسے کہتے ہیں ابدی نجات، اور اسے کہتے ہیں ابدی قربانی. جو مسیح نے کیا وہ ایک بار ہمیشہ کے لیے سب کے لیے ابدی ہے. کیا کوئی طاقت سے بھرا آمین کہے گا یہاں پر؟